اس کی ترتیب کیا ہوگی، یہ صرف بیان رسول میں ہے۔ اور یہ بیان رسول اگر دنیا کی کسی حدیث میں نہ ہوتا تب بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا، کیوں؟ یہ آپ کی عملی تعلیم کا حصہ ہے۔ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور جو نماز آپ نے پڑھ کے ہیئت دکھائی وہ ہم تک متواتر پہنچی ہے، جیسے قرآن ہم تک متواتر پہنچا ہے۔ قرآن کے ثبوت کی دلیل تواتر ہے، نماز کی ہیئت کی ثبوت کی دلیل تواتر ہے۔ اگر اس تواتر کو کاٹ دیا جائے تو کون منکر حدیث بتائے گا کہ یہی قرآن محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو جو دلیل ثبوت قرآن کی ہے وہی دلیل ثبوت نماز کی بھی ہے۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ یہ نیٹ پہ چھایا ہوا ہے، انکار حدیث، حالانکہ یہ انکار قرآن ہے۔ 3 درجات میں نے بتائے تھے، یہ سری انکار قرآن ہے۔ تو پہلا فراڈ جو وہ کرتے ہیں، وہ جو ان کے سمجھدار ہیں وہ لغوی معنی لیتی ہیں، اور لغوی معنوں کا نام دیتے ہیں شرعی معنی۔ اس کا نام تحقیق نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ فراڈ۔ بولو، اس کا نام تحقیق نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ فراڈ ہے۔ یہ فراڈ ہے۔ دوسرا جو ان کا عام معنی گلی محلوں کے مشورے، یہ معنی تو یہ ان کو لغت میں بھی نہیں ملتا، لغت بھی انہوں نے اپنی ایجاد کی ہے۔ اب ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ معانی لغویہ ملحوظ ہوتے ہیں معانی شرعیہ میں، بے عین ہی وہ لغوی معنی نہیں ہوتے مفاہیم شرعیہ میں۔ معانی لغویہ ملحوظ ہوتے ہیں معانی شرعیہ میں، ان کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن بے عین ہی وہ معانی نہیں ہوتے، بلکہ جب شرعی معنی میں لغوی معنی لیا جائے گا تو وہ مجاز ہوگا، وہ حقیقت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ 5 معانی لغت میں تو یہ حقیقی معنی ان کا یہی ہے، لیکن جب شرعی اصطلاح میں ان الفاظ کو لیں گے تو پھر معنی مجازی بنے گا۔ تو اس کو کیا؟ حقیقت فی اللغہ مجاز فی الشرع۔ بولو، حقیقت فی اللغہ مجاز فی الشرع، شریعت میں وہ مجاز ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت مجاز کو گڑبڑ کرنا یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، اس لیے حقیقت کا اپنا ضابطہ ہے اور مجاز کا اپنا ضابطہ ہے۔ پھر دوسری بنیاد میں نے ذکر کی کہ نماز کا جو ارکان ہیں وہ قرآن میں موجود ہے۔ ارکان صلاۃ، اوقات صلاۃ، فرضیت صلاۃ اور نماز کے پورے مٹیریل، اصل وہ قرآن میں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اس کی ہیئت، نماز کی ہیئت، رکعتیں ادا کیسے کریں گے یہ تفصیل ہے احادیث میں۔ صفت الصلاۃ یہ احادیث میں ہے۔ اچھا، وہ ہیئت میری طرف متوجہ رہیں، وہ ہیئت ایک تو کتابوں میں ہے، اگر وہ ہیئت کتابوں میں نہ ہوتی، ایک بھی کتاب نہ لکھی جاتی، تب بھی وہ ہیئت محفوظ تھی۔ کیوں؟ کہ وہ ہیئت عملاً متواتر تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وہ نماز پڑھائی، 5 وقت پڑھائی، اور وہ صحابہ سے ہم تک متواتر ہے جیسے نقل قرآن ہم تک متواتر ہے۔ تو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل بھی تواتر ہے، اور ہیئت صلاۃ بیان رسول کی دلیل بھی کیا ہے؟ تواتر ہے۔ تو جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح نماز کی ہیئت مخصوصہ شرعیہ کا منکر بھی کافر ہے، دونوں ایک جیسے کافر ہیں۔ چلو جی، یہ دوسری بحث ختم ہوئی۔